سر، اور یہ ہے جمہوریت کو تباہ کرنے والا مافیا سر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے قائد تھے محمد علی جناح، انہوں نے جمہوریت کو ہی اس ملک کے لیے ایک بہترین نظام کے طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے نظام کو چنا تھا، لیکن سر یہ مافیا ایک مافیا ایسا ہے کہ جس نے اس ملک میں جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا سر یقین مانیں جب بھی اس ملک میں انتخابات ہونے لگتے ہیں تو یہ مختلف علاقوں میں جو امیدوار ہو سکتے ہیں، جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں سر، یہ ان کو مافیا اپروچ کرتا ہے اور ان کو اپنی پسندیدہ جماعت کے ساتھ چلنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جس جماعت کے ساتھ ان کی ٹاپ لیول کے اوپر مافیا کی بات طے پا جاتی ہے تو یہ امیدواروں کو پریشرائز کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مارتا ہے، ہر طرح سے بلیک میل کرتا ہے سر، اور یہ پھر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں۔ یہ مافیا کا بہت ہی گندا اور غلیظ کردار ہے۔ یہ پورے الیکٹورل پروسیس کو سر جو مافیا جو کنٹرول کرتا ہے۔ میں سر آپ کو تفصیلات بتا سکتا ہوں کہ جب الیکشن ہونے لگتے ہیں فرض کریں تو جو یہ پہلے امیدواروں کو ایک طرف جانے کا کہتے ہیں، ایک طرف نہ جانے کا کہتا ہے یہ مافیا۔ اب یہ مافیا کیا کرتا ہے کہ اگر امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ یہ جس جماعت کو مافیا نہ پسند کرتا ہے اس طرف کے لوگ ہیں، تو وہ ان کو پکڑ کے گرفتار کرنا شروع کر دیتا ہے پولیس کے ذریعے، پولیس کو استعمال کرتا ہے ایسے امیدواروں کو کہ ٹھکائی وغیرہ کرواتا ہے سر۔ اب سر اگلا مرحلہ آتا ہے سکروٹنی کا۔ تو اگر کچھ لوگ پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہوں تو یہ مافیا سر یہ کرتا ہے کہ یہ سکروٹنی کا عمل ہی نہیں ہونے دیتا، یہ ان کو پکڑ کے مارتا ہے اور ان کو سکروٹنی کرنے والے افسر تک ہی نہیں جانے دیتا۔ سر یہ مافیا وہ مافیا ہے جو اگلے مرحلے کے اوپر جو جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں، جو نظام ہوتا ہے جو پورے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے انتخابی عمل کو، یہ بھی سارا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے ان کے فیصلے لے لیتا ہے سر۔ اگر کبھی کوئی سکروٹنی کے عمل کے خلاف اپیل کے سٹیج کے اوپر جائے تو آگے جج سر میں نے پہلے عرض کر دیا عدلیہ پوری طرح اس مافیا کے شکنجے میں کنٹرول میں ہوتی ہے سر۔ لیکن سر دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے پروسیس کے باوجود کچھ نہ کچھ لوگ نکل کے آگے آ جاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ مافیا پھر اسمبلی کے اندر ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اپنی مرضی کی قانون سازی کروانے کی کوشش کرتا ہے سر یہ سب سے خطرناک مافیا ہے سر۔ اگر آپ اس مافیا کو ختم کر دیں، جڑ سے ختم کر دیں، تو پاکستان کے آگے جانے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اب یقین مانیں کہ جو ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں ان کو ہر طرح سے جھوٹے کیس میں آ جاتے ہیں سر، ایم پی ایم این اے کے خلاف سر۔ اب یقین مانیں بالکل بے بنیاد فضول کیس۔ یہ والا مافیا سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب اور ایف آئی اے جیسے اداروں کو استعمال کرتا ہے سر، یہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے نا۔ تو میں سر آپ کو بتا سکتا ہوں بالکل اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر کہ یہ والا مافیا نیب کے اور ایف آئی اے کے افسران کو بطور کنڈم یوز کرتا ہے۔ جی سر میں نے یہی لفظ بولا ہے، اب یقین مانیں کہ ایف آئی اے اور نیب کے افسران کو بطور کنڈم یوز کرتا ہے اور سیاستدانوں کے خلاف غلط کام کروا کے بعد میں انہی لوگوں کو سر بیچاروں کو، جن کو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے ذلیل کروایا گیا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں انہی سے ہی الٹی بات کہلوائی جاتی ہے۔ تو سر یہی جو مافیا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طرح آپ کہہ لیں کہ تباہ کر دیا ہوا ہے۔ الیکٹورل پروسیس کے دوران جس طرح میں نے عرض کیا کہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیس پولنگ ڈے سے پہلے کنٹرول کرتا ہے مافیا، تو الیکشن والے دن بھی پوری طرح وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ پورے پروسیس کے اندر جہاں جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان حلقوں میں ہم نے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں، مافیا نے پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے، اور سر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مخصوص پولنگ سٹیشنز کے چند پولنگ سٹیشنز پہ جا کے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ مرتب کر لیتے ہیں۔ کوشش ایسی کرتے ہیں دور دراز وہ ہوں تاکہ وہاں پہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ اگر کہیں پہ کوئی پولنگ ایجنٹ وغیرہ مخالف جماعت کے موجود بھی ہوں تو ان کو تھوڑی بہت ٹھکائی وغیرہ کر کے بگا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے سر، اور اس طریقے سے اپنے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک سارا مقصد جو ہے وہ اس مافیا کا پورا نہ ہو جائے اور پورے کا پورا جمہوری نظام جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اور بات اپنی ختم کرتا ہوں سر۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں یہ ہمارے اس وقت نگران وزیر اعظم کوئی ہے، ان کا نام انوار الحق کاکڑ ہے۔ یہ جو کاکڑ صاحب ہیں نا، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے سر پولیٹیکلی، مطلب یہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے عوام سے منتخب نہیں ہوئے۔ سابق وزیر اعظم تھے شہباز شریف، یہ ان کے نامینیٹڈ بھی نہیں ہے۔ ایک جعلی اپوزیشن لیڈر تھے کوئی فیصل آباد سے، یہ ان کے بھی نامینیٹڈ نہیں ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے ہی نامینیٹ کیا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہوگی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اتنے بڑے اہم عہدے پہ نافذ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے صوبے سے، لیکن ان کا تعلق بھی نہیں ہے وہاں سے بھی۔ تو اب یہ جو مسٹری وہ انہوں نے خود ہی سالو کر دی سر، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی مافیا کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک بی بی سی کو، ایک ادارے کو،
تو اس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ مافیا کے بندے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں کہ یہ مافیا کے بندے ہیں. آپ یقین کریں سر کہ انوار اللہ کاکر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بالکل تردید نہیں کریں گے کہ وہ مافیا کے بندے ہیں. مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آ رہے لیکن کوئی اس طرح کی بات سر انہوں نے کی تھی. تو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مافیا کون سا ہے. اسی طریقے سے سر آپ کو لیٹسٹ بات بتاتا ہوں کہ ابھی میرے خیال میں کل کے دن اسلام آباد میں ہمارے بڑے سینئر قابل احترام سیاستدان ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو وہاں پہ مختلف سیاستدان انوائٹڈ تھے. چند اہم سیاستدان نہیں بھی آئے، پتہ نہیں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا آنا. لیکن وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے اور ان کے سامنے بیٹھے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، آپ نے نام سنا ہوگا، میں ویسے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو آصف علی زرداری صاحب نے صادق سنجرانی اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو یہ وہ ہیں کہ جن کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں تھا سینٹ کے اندر. تو ان کو زبردستی 2 مرتبہ سینٹ کا چیئرمین بنایا گیا. ہر مرتبہ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے لوگ، ان کی تعداد کم تھی لیکن یہ پھر بھی چیئرمین سینٹ بن گئے. اور سب لوگ ہمیشہ ہی حیران رہے کہ یہ کیسے بن گئے. تو بہرحال تو آصف علی زرداری صاحب نے ان سے کہا، ایگزیکٹلی جو کہا وہ بتا رہا ہوں کہ اب فیض چلا گیا، اب تمہارا کیا بنے گا. تو انہوں نے صادق سنجرانی صاحب نے آگے سے ڈینائی بھی نہیں کیا، کوئی تردید کرنے کی کوشش نہیں کی. آگے بہرحال جو بھی ہوا وہ چھوڑے. لیکن اب یہ فیض چلا گیا، یہ فیض کون ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن مائی لارڈ آپ صادق سنجرانی صاحب سے پوچھ ضرور سکتے ہیں کہ یہ فیض کون ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہی مافیا کا بندہ تھا اور یہاں سے آپ مافیا تک پہنچ سکتے ہیں اور مافیا کو ختم کر سکتے ہیں. اور یقین مانے سر، یہ قوم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گی اگر آپ مافیا کو صرف